अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज रमज़ान मुबारक 1446 हिजरी का जो है तीसरा जुमा है और आज चूँकि छुट्टी भी है तो मैं अपने महल्ले की मस्जिद महला साहब में जा रहा हूँ नमाज जुमा अदा करने। तो ये बच्चा जो है कभी हम भी ऐसे ही थे। तो ये मस्जिद जो है डोडा कस्बा में जितनी भी महला मस्जिद हैं उसमें सबसे पुरानी मस्जिद है और अब यहाँ से अजान हो रही है तो हम भी अंदर दाखिल होते हैं। سید شاہ محمد کہ میں بیٹھوں گا تو آج ہم ہیں اتنا اللہ تعالیٰ اللہ اکبر اشہد ان یہ ہیں جناب غلام حسن صاحب پامپوری۔ آپ کے پچھلے ولاگ میں نے آپ کو دکھایا تھا زیادہ میری والدہ کے رشتہ دار ہیں لیکن یہ میرے والد صاحب کے رشتہ دار ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے کہ یہ آپ کے کیسے رشتہ دار ہیں؟ ان کے جو والد تھے مرحوم حبیب اللہ صاحب پامپوری، ماسٹر غلام رسول پامپوری اور عبدالرحمن پامپوری، وہ میرے دادا مرحوم خواجہ عبدالقدوس دیو صاحب کے ماموزاد بھائی تھے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ میرے پردادا جو ہے عبدالخالق دیو صاحب انہوں نے پامپوریوں کے گھر میں شادی کی تھی تو اس وجہ سے یہ میرے رشتہ دار ہوئے۔ تو یہ شادی میرے حساب سے قریباً 130 برس قبل ہوئی ہے جو میں نے کیلکولیشن کی ہے، لیکن یہ رشتہ قائم ہے آج بھی۔ ٹھیک، تو غلام حسن پامپوری صاحب میرے رشتہ دار ہیں۔ تو کسی نے لکھا تھا کہ آپ زیادہ ماں کے رشتہ داروں کو ہی دکھاتے ہیں، تو آج میں نے والد صاحب کے دادا پردادا کے رشتہ دار کو دکھایا۔ جمعہ بھی تھا، میں آیا تھا صاحب مسجد نماز پڑھنے تو یہاں بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی جن میں شوکت علی خان صاحب بھی ہیں۔ السلام علیکم، کیا حال جناب؟ ٹھیک ٹھاک۔ شوکت صاحب خان کے ساتھ بھی میرا ایک رشتہ ہے لیکن اس کو سمجھانے کے لیے مجھے پورا ولاگ کرنا پڑے گا، لہذا وہ کبھی میں کروں گا انشاءاللہ۔ تو جناب پامپوریوں میں ایک ہیں یہ محمد اقبال، لیکن آپ کو پتا ہونا کہ پامپوریوں کی جو اصلی ذات ہے وہ ہے دیو۔ تو دیو ذات ہونے کی وجہ سے یہ پامپور سے آئے ہیں، ہم بھی دیو ہیں لیکن ہماری اور ان کی بائی والی نہیں ہے، مطلب ہم جو ہے ہم دیو سر سے، تو یہ شاید یہ پامپوری ان کو کہتے تھے یہاں ڈوڈا میں، تو اس وجہ سے ان کی ذات جو ہے پامپوری پڑ گئی، لیکن جو شجرہ نسب ہے ان کا اس میں ان کی ذات دیو ہے۔ تو اس وجہ سے محمد اقبال عرف پپو اس نے اپنی ذات جو پورا دیو لکھی ہے۔ اب جو پامپوریوں میں یہ دو گروپ ہیں، ایک دیو لکھتا ہے اپنے آپ کو، ایک المعروف پامپوری، لیکن آپ نے خالی دیو رکھا ہے، نہیں اس میں سبجیکٹ میں المعروف پامپوری۔ خیر سبجیکٹ اب قصہ پارینہ ہے۔ تو یہ ہے میرے جناب والا پردادا عبدالخالق دیو صاحب کے نانیال والے۔ ٹھیک، ان کے دادا حبیب اللہ پامپوری میرے دادا کے ماموزاد بھائی تھے۔ تو یہ میں نے آپ کو رشتہ بتا دیا۔ پپو بھائی پتہ کیا ہے، میں جب ولاگ کرتا تھا تو بہت سے اکثر جو ہے میری والدہ کے رشتہ دار نظر آتے ہیں، تو کسی نے کہا یار اپنے والد صاحب کا بھی رشتہ دار بتاؤ، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ اکیلے تھے۔ ان کے والد صاحب جو میرے دادا عبدالقدوس دیو وہ بھی اکیلے، پردادا عبدالخالق دیو وہ بھی اکیلے، لکڑ دادا جو ہے میرے کیا نام عبدالرحیم دیو وہ بھی اکیلے، اور جو جد ہیں غلام رسول دیو وہ بھی، مطلب 7-8 پشتوں سے ہم کشمیر سے آنے کے بعد اکیلے ہیں۔ بہرحال آج صاحب مسجد ڈوڈا میں آیا تو یہ اچھا موقع ہے کیونکہ اس مسجد کے ساتھ ہمارا ایک قلبی لگاؤ ہے یار۔ تمام مغفر اچھا جی ان کی مغفرت کرے۔ تو جناب والا اس مسجد میں جو ہے یار پیسہ جو لگا ہے نا وہ حلال کا لگا ہے،
اور بڑے دیانتداری سے جن لوگ، جب یہ مسجد کی بات آتی ہے تو مجھے بڑے لوگ یاد آتے ہیں. ان میں سے جناب بشیر احمد صاحب مغل ہیں. یہ ایک دو بزرگ ہیں. نثار احمد صاحب خان کو میں نے دیکھا. باقی میں نے جتنے بھی لوگوں کو دیکھا نا، وہ سب ہمارے سامنے لڑکپن میں تھے، جوانی میں آئے، شادیاں ہوئی اور اب وہ بزرگی میں گئے ہیں. تو بشیر احمد صاحب جو ڈوڈا ڈیولپمنٹ فرنٹ کے سیکریٹری ہیں، تو یہ بھی اب عمر رسیدہ ہیں. تو یہ ان پرانے لوگوں میں سے ایک ہیں. تو آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. دیجیے اجازت، ابھی اگلے پڑاؤ کی دور چل رہا ہے. جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں مولوی منظور احمد صاحب، جو کہ نعت خان ہے چناب ویلی کے. ان کی ایک نعت ہے، وہ میں انشاءاللہ کبھی ریکارڈ کر کے آپ کو سناؤں گا. خون دل ہو خون دل کو تابہار یا شفیع المذنبین. یہ بڑا معروف نعت ہے. ان نے 1982 میں جب مرحوم شیخ محمد عبداللہ کا آخری دورہ تھا ڈوڈا، بلکہ وہ ان کا آخری سیاسی جلسہ تھا لال درمن میں، انہوں نے وہاں کہا تھا تو وہ کافی زیادہ متاثر ہوئے تھے. تو انشاءاللہ اس رمضان المبارک کے بعد وہ میں ریکارڈنگ کروں گا. اس کے علاوہ بھی یہ اردو اور کشمیری میں نعت بولتے ہیں. جی منظور بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال جناب؟ ٹھیک ٹھاک. رمضان المبارک کیسا گزر رہا ہے؟ فرسٹ کلاس ہے بہت اچھا. تو انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد ہم بیٹھیں گے، آپ کے ہم نعت ریکارڈ کریں گے، اپنے ولاگ میں ان کو ڈالیں گے وقتاً فوقتاً. تو شکریہ. المبارک ہے تو میں نے وزٹ کیا اپنے آبائی قبرستان ڈوڈا کا. تو یہ جو اس میں جو پہلی قبر بنی تھی نا اس نئے والے پورشن میں، یہ تھی جناب غلام حسن صاحب ملک، مؤذن، مرکزی جامع مسجد شریف ڈوڈا. تو غلام حسن ملک بھی اپنے باغ بہار طبیعت کے لیے مشہور تھے. یا گئے جناب عطا محمد صاحب حجام. تو بہت سے لوگ ایسے ہیں نا جن کے جانے سے وہ کھلا پور نہیں ہوتی ہے. میں نے دیکھا میرے سامنے کئی لوگ چلے گئے جن کے جانے سے جو کھلا ہوا ہے وہ پور. السلام علیکم یا اہل القبور. کرانما صحاب سورۃ الفاتحہ الاخلاص. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. بسم اللہ الرحمن الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وسلم علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ننے منے ہیں آ رہے ہیں اپنے اپنے ورثہ کی قبروں پر فاتح خوانی کے لیے آ رہے ہیں. یہ ایک بہت اچھی بات. یہ جناب مرحوم راجہ عنایت اللہ خان 30 اپریل 2022، عمر 72 برس، 28 رمضان 1443. مطلب یہ ہے کہ 3 برس ان کو ہو گئے اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف لوگ جو ہیں اپنے اپنے ورثہ کی قبروں پر رمضان المبارک کے جمعہ میں آج محمد حسین صاحب سہروردی ایک قلبی مومن، کافی وقت ہم نے ایک ساتھ گزارا. ایک نڈر اور دلیر انسان آج خاموش ہے. بے باک اور ڈوڈا کی آواز ایڈوکیٹ غلام حسن پارٹی کرو. مبارک وسلم علیہ. خواجہ محمد اکبر صاحب کشلو. اللہ ان تمام مرحومین کو جنت نصیب کرے، ان کے درجات بلند کرے. تو یہ مختلف لوگ جو ہیں اس قبرستان میں اپنے اپنے ورثہ کی قبروں پر. یہ جناب بیگم منظورہ وانی زوجہ خواجہ غلام احمد صاحب وانی، ان کی ایک خواہش تھی کہ میری قبر ڈوڈا میں بنے تاکہ جب میرے رشتہ دار آئیں تو ضرور میری قبر پہ آ کے سلام کرے. یہ میرے والد صاحب محمد ایوب دیو بن عبدالقدوس بن عبدالخالق بن عبدالرحیم. تو اکثر جب میں ان کے ساتھ بیٹھتا تھا، موت پہ بات ہوتی تھی تو گھبراتے نہیں تھے بالکل. کہتے تھے ون کیا پرواہ چند 33 پانی. میں نے پوری زندگی ان کو موت سے گھبراتے ہوئے نہیں دیکھا، اور اللہ کا شکر ثنا ہے کہ آخری وقت میں بڑی آسانی ہوئی ان کو. اللہ انہیں بھی اور جتنے بھی اس قبرستان میں ہیں، پوری دنیا کے مسلمان ہیں، جتنے بھی حقدار ہیں، امیدوار ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، جو بھی ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اپنے میزبان اشتاق احمد دیو کو دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. والسلام. شکریہ.